سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں، امریکہ کا جو انکشاف ہوا، یہ تو بہت سالوں بعد پتا چلا نا کہ اس وقت اس طرف بھی ایک دنیا ہے۔ بہرحال اٹلانٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا مورخ بھی ہے، دانشور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے۔ وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا، تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی۔ اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا ہے، ایک علاقہ ہے سمندر کے بعد۔ اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے، نہایت ہی اندھیرا، ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے، یہی اس کے جملے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں، لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو۔ سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہاتھ بھی نکال، قرآن میں موجود ہے۔ اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا۔ آیت یہ موجود ہے۔ اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے، کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے۔ کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے۔ 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں، تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے، بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے، علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہو۔ جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میاں بات ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا، سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا۔ تو وہ اش اش کرنے لگا، جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی ہے، بیان بھی میرا موجود ہے۔ میڈیکل والے، سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں، ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں، وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں، انہیں پتہ ہے بچہ جیسی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے، اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے چپچپا بنتا ہے، چنگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو، اور اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں، وہ بہو وہی ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں، یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے،
خون کا بستہ خون، بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اور پھر شکل بننے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، پھر بال آتے ہیں۔ اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خلقنا نطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، چپچپا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ بندھے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، قرآن ایک جگہ نہیں، یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس سے کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سٹی سکین تھا، کون سا ایکس رے مشین تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہیں۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا، 200 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے، یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں، تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے، تھرکتے رہتے ہو، ناچتے رہتے ہو، کون سا جوش ہے؟ ہاں، تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا، قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیا کھڑے ہوں گے؟ سمجھ میں آتے تو نا۔ قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو، بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے، وہ توبہ کر لیں؟ اتنی آیت سنی تھی، فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیوں؟ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی۔ لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی، دل پر ایسے گزرنے لگے، ہتھیار پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے ہمارے رب، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض کا نام آئے، وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دیا۔ آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں۔ یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے؟ ہاں، لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے، 15 منٹ میں پورا ہو جائے، کچھ بھی پڑھتا رہے ہو، عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے،
ہاں بس یہ ہے کہ تڑ 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 جلدی سے نکالتے. مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا. قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے. قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے، کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے. ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں، ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا. صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا. کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی، مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لی. تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے. تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں، قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے. ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا، اٹھایا ہوگا. قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے. جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں. یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے جلدی لاؤ قرآن. ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن، مردوں کے لیے نہیں. قرآن زندوں کے لیے نا. ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور پہنچ کرائیں گے ہم، فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا، لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین، مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے، گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے، اوپننگ کرانا ہے، اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے، اور پھر کیا ہے؟ جھگڑے میں قسم کھانا ہے. یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے. قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے. آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے. سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو. بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا. بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن. لیکن چند ہی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے بعد بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے. ہوتا یہی ہے نا، بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے، لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے. شاید بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے، قرآن ہمیشہ مقدم رہے، بعد میں سب. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے. ایک بات یاد رکھو، میں نہ کالج کا مخالف ہوں، نہ اسکول کا مخالف ہوں، نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں. ہاں کوئی بھی کالج کا، یونیورسٹی کا، کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے، میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر. لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی. الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے، ہمیں میتھس بھی آتا ہے، ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے، ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت. میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا، نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں. قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے، جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے، علم رمل پر، علم جفر پر اور زیجات پر. ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے، کون سے مدرسے میں؟ یہ فن، یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے. اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا ہر علم خیرات میں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، ٹاپ کرو، پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو. لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے. یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا.
اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔